السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں بہیر احمد، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اختر گیانی صاحب۔ تو ملک کی یہ جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، اس میں بعض گشت مافیاز کی بھی بعض گشت بہت زیادہ رہی، اور حکومت نے جس چیز کا نوٹس لیا وہی چیز جو ہے وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی اور عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ جی اختر صاحب، یہ مافیاز ہیں کیا، اور کس طرح یہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور کس طریقے سے یہ سارے معاملات پنپتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک میں کسی نہ کسی چیز کا شارٹ فال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی پھر قیمت آسمان کی بلندیوں تک، اور وہ چیزیں عام عوام کی پہنچ سے دور چلی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب، جو ہمارا ملک پاکستان ہے، اس میں کئی ایک سنگین مسائل میں ایک مسئلہ مافیاز کا بھی ہے۔ مافیاز ہر شعبہ زندگی میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی آٹا کے متعلق، چینی کے متعلق، کھاد کے متعلق، سبزیوں کے متعلق، گھی کے متعلق، یہ ایک مافیاز میڈیسن کے متعلق، اور خاص طور پر جو جان لیوا میڈیسنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، جو دوسری میڈیسنز ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ یعنی میڈیسن میں تو اتنے مافیاز ہیں کہ ایک ایک پروڈکٹ پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے۔ آپ اگر ان کو دیکھیں نا، ایک پچھلے دنوں ایک میں سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ کھاد کا ایشو بہت زیادہ اٹھا۔ جی، میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں پیناڈول جو ہے نا، ایک ٹیبلٹس ہے، اس کے متعلق جنہوں بہت ضرورت پڑ گئی۔ وہ کرونا کی وجہ سے ایک نئی لہر جو آئی تھی، اس کے لیے ایشو پیدا ہو گیا کہ جو پیناڈول جو ٹیبلٹ ہے، اس کو جو ہے اس کی مانگ جو ہے وہ کسی طریقے سے پوری کی جائے۔ تو ایک دم پورے پاکستان سے پیناڈول گولی غائب ہو گئی۔ حالانکہ اب دیکھیں، وہ چیز ایک عام سی گولی ہے، پیناڈول اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، اس کی مانگ بڑھ گئی، ایک دم وہ غائب کر لی گئی، اور وہی پیناڈول پشاور کے کسی علاقے سے وافر مقدار میں برآمد ہو گئی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ایک ایک چیز کو مافیاز ایسے ہے، پنجے گاڑے ہوئے ہے کہ جو چیز دیکھتا ہے کہ اس سیزن میں اس چیز کی مانگ ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ چیز ایک دم شارٹ کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ کھاد کی بات کر رہے ہیں، کسانوں کو پچھلے دنوں گندم کی پیداوار کے لیے کھاد کی ضرورت تھی۔ کھاد دو قسم کی ہے، ایک ڈی اے پی ہے اور ایک یوریا ہے۔ ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ پاکستان میں نہیں بنتی، یہ باہر سے بنتی ہے، جو مختلف ممالک بناتے ہیں، امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ، یہ باہر سے آتی ہے۔ جبکہ یوریا جو کھاد ہے وہ پاکستان کی پروڈکٹ ہے۔ جو ڈی اے پی کھاد ہے وہ پاکستان میں بحری جہازوں پر کھلی آتی ہے۔ جب یہ ہمارے ساحل پر آتی ہے، بندرگاہ پر آتی ہے، تو آگے سے مختلف کمپنیاں اپنے مارکیٹ کے لحاظ سے وہ جتنی انہیں بک کروائی ہوتی ہے وہ وصول کر لیتی ہیں، اور اپنے تھیلے میں وہ اس کی پیکنگ کر لیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ری پیک ہو جاتی ہے۔ وہ ری پیک ہوتی نہیں، ری پیک میں اس کو نہیں کہہ سکتے آپ، یہ وہ ہوتی پیک ہے، کیونکہ پیچھے وہ آتی کھلی ہے، بالکل کھلی آتی ہے، پیچھے لوز پیکنگ میں آتی ہے، آگے پھر ان کے برانڈ کے نام سے ری پیک ہو جاتی ہے۔ ری پیک یوں کہہ لیں کہ جو مختلف برانڈز ہیں وہ اپنے نام سے، وہ اپنے جو ادارے ہیں، جو کمپنیز ہیں، وہ اپنے حساب سے وہ پیکنگ کر کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں۔ ڈی اے پی کھاد جو ہے وہ گندم کی فصل میں گندم بونے سے پہلے 2 بوریاں پہلے ڈال دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ڈی اے پی گندم کے فصل تیار ہونے تک اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یوریا جو ہے وہ 2 یا 3 یا 4 دفعہ استعمال ہوتی ہے۔ یعنی زمین کی طاقت کے حوالے سے مختلف علاقوں میں جو زمین ہے وہ اپنی طاقت کے لحاظ سے مختلف ہے، یعنی کہیں دریائی ہے زمین ہے، کہیں جو ہے وہ پتھریلی زمین ہے، کہیں جو ہے وہ کلر زمین ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ علاقوں میں جو یوریا کھاد ہے وہ 2 بوریاں استعمال ہوتی ہیں، کہیں سے 3 استعمال ہوتی ہے، کہیں سے 5 تک استعمال ہوتی ہے۔ اور مافیا نے کیا کیا کہ وہ جو ہے پہلے ڈی اے پی کو انہوں نے بلیک کر دیا، وہ پہلے باہر سے کھاد آ رہی ہے، وہ مختلف جو کمپنیز ہیں، مختلف جو ڈیلرز ہیں، وہ اس کھاد کو وصول کر رہے ہیں، لیکن مارکیٹ سے وہ غائب ہے۔ تو حکومت کے پاس تو دیکھیں نا ایسے شعبے موجود ہیں کہ جو اپنا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کو چیک کر سکتی ہے کہ کہاں ڈیلیور ہوئی، کس کے بعد گئی۔ تو اس کے بعد آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہاں پہ تھوڑی سی مس ہینڈلنگ ہے،
مینجمنٹ کی کمزوری ہے اور چیزوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ مینج نہیں کیا گیا کہ کھاد کی بھی جو ہے شارٹیج بھی ہوگی اور اس کی پھر لوٹ مار بھی شروع ہوگی؟ جی یہ میں یہی بتانا چاہتا ہوں میاں صاحب. اب وہ یہ دیکھیں کہ جو ڈی اے پی کھاد ہے اس کی جو صحیح طور پر جو پرائس ہے وہ 6,500 روپے ہے, لیکن بلیک میں وہی کھاد پہلے 7,000 تک فروخت ہوتی رہی, پھر 8,000 تک فروخت ہوتی رہی, لیکن اس وقت اسی ڈی اے پی کی قیمت جو ہے 9,570 روپے ہے, یعنی بلیک میں وہ اس حوالے سے جا رہی ہے. یوریا کی جو قیمت ہے وہ 5,600 روپے ہے, اور سوری 2,500 روپے ہے اس کی قیمت, لیکن وہ بلیک میں اس وقت 6,000 تک جا رہی ہے, یعنی 250 سے لے کر اب وہ 6,500 تک جا رہی ہے. مافیاز کیا کرتے ہیں؟ پہلے میں اس کی طرف آنا چاہتا ہوں, وہ آپ کے سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں کہ مافیاز کرتے کیا ہیں. کھاد وصول کرتے ہیں, کھاد وصول کر کے اپنے گودام میں بند کر لیتے ہیں. ان ڈیلرز کو جیسے جیسے پرمٹس کے مطابق جیسے وہ آرڈرز آتے ہیں ان کے مطابق وہ مختلف شہروں میں اپنے لوکل ڈیلرز کو وہ کھاد سپلائی کر دیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بڑے ڈیلرز ہیں وہ کھاد چھوٹے ڈیلرز کو سپلائی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ اگر ان کو ضرورت ہوتی ہے 500 بوری کی, ان کو 300 دے دیتے ہیں. وہ ڈیلرز کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت 500 کی ہے, ہمیں اب 300 کیوں دیتے ہیں, 500 دیں. اب وہ جو باقی 200 ہے وہ ان سے زیادہ پیسے لے کر ان کو دیں گے, اور وہی ڈیلرز اب اپنے جو روڈ پر ان کے گودام ہے, جو منزیام پر گودام ہے, وہ ان پہ نہیں رکھیں گے. وہی کھاد جو ہے وہ مختلف ڈیلرز اپنے گودام میں وہ, یعنی کہ اختر صاحب یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا, یہ تو اسی طرح کا معاملہ ہو گیا کہ جس طرح آج تک حکومت جو ہے وہ گاڑیوں کے اون کے اوپر نہیں قابو پا سکی, اور آج تک جو ہے اسی طرح پراپرٹی کی فائلوں کے اوپر اون کے اوپر قابو نہیں پا سکی, تو اس کا مطلب ہے کہ اب کھاد کے اوپر بوریوں کے اوپر بھی اون شروع ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے میاں صاحب کہ گورنمنٹ اپنے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں اس حد تک کمزور ہو چکی ہے کہ ایک ریڑھی والا جو ہے وہ بھی جو اصل چیز ہے وہ ریڑھی کے نیچے رکھتا ہے, اور جو دوسری ہے وہ اوپر رکھتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے لینی کون سی ہے, اور وہ جو زیادہ پیسے دیتا ہے وہ اس کو نیچے سے نکال دیتا ہے, اور جو عام ریٹ میں لینا چاہتا ہے یا گندی چیزیں لیتا ہے, گلی سڑی چیزیں لیتا ہے, ان کو دوسری دیتا ہے, اور گورنمنٹ ان پر بھی کنٹرول نہیں کر رہی. تو ریٹ لسٹ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ایک ایسی فارمیلٹی کے طور پہ ہی ہے, اس کا تو پھر چیک اینڈ بیلنس تو پھر کہیں نہ ہوا. تو حکومت کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو چیک اینڈ بیلنس کے سسٹم کو دیکھے اور اپنی چیزوں کو مینج کرے. ان میں دو چیزیں ہیں میاں صاحب. جو مافیاز ہیں, جو گورنمنٹ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان مافیاز کا تعلق اپوزیشن سے ہے. پہلے نون لیگ یا پیپلز پارٹی گورنمنٹ کرتی رہی ہیں, یہ دونوں طبقے یا تو نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا پی پی سے تعلق رکھتے ہیں. گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے یہ دونوں طبقے جو ہیں چونکہ اب اکٹھے ہیں, مافیا پوری طرح ان کے کنٹرول میں ہیں, اور یہ دونوں جماعتیں گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے مافیاز کو استعمال کر رہے ہیں. ان کو سبسڈی کا نام لے لیں, یعنی پیسے بھی دے رہے ہیں اور وہ زیادہ جو بلیک میں پیسے بھی کما رہے ہیں. گورنمنٹ کو فیل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں, جبکہ جو اپوزیشن ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. تو سر ان کا آڈٹ کروایا جانا چاہیے. آڈٹ میں تو چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں, ایسا کوئی مسائل تو نہیں ہوتا کہ 2-2-4 والی بات ہوتی ہے, ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے. آڈٹ کروانے کے متعلق گورنمنٹ ایک پہلے کچھ مہینے پہلے بلکہ 1 سال پہلے ایک قدم اٹھایا تھا, وہ بڑا احسن قدم تھا. وہ بہت احسن قدم تھا جس کو بہت حد تک سراہا جانا چاہیے. قدم یہ تھا کہ جو شناختی کارڈ ہے وہ آپ کے ہر بزنس میں استعمال ہوگا. یعنی آپ چینی کا سٹور لیتے ہیں, کھاد کا سٹور لیتے ہیں, آٹے کا سٹور لیتے ہیں, گھی کا سٹور لیتے ہیں, تو جتنا آپ لے گئے وہ آپ کے شناختی کارڈ پہ اس کا اندراج ہوگا. جو بھی آدمی جو جتنا سٹور لے گا وہ بتا سکے گا کہ میں نے اتنا سٹور لیا اور میں نے اس کو اتنا سیل آؤٹ کیا, لیکن اس کا جو رزلٹ یہ نکلا کہ مختلف لوگوں نے اس کے خلاف سٹرائک کرنا شروع کر دی, ہڑتالیں شروع ہو گئی, مارکیٹیں بند ہونا شروع ہو گئی. گورنمنٹ کو مجبوراً اس اپنے سٹیپ سے پیچھے آنا پڑا. یہ جو ہے آڈٹ کی بات ہے, یہ ہو سکتا ہے, بہت ایزی ہے, ایسے ہونا بھی چاہیے,
لیکن اس کے پیچھے جو ثبوت ہیں وہ چھوڑے نہیں جا رہے. اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ایک اسی طرح چینی مافیا، اسی طرح آٹا مافیا، اور اس کے بعد جو ہے دوسری میڈیسن جو ہیں وہ بہت ہی جو انسانی جان بچانے کی حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کا شارٹ فال ہو جانا. تو یہ سارے سسٹم کو اگر ہم اسی طرح چلتا رہے گا تو پھر یہ حکومت اور حکومتی ادارے اور مشیر اور وزیروں کی فوج یہ کس مرض کی دوا ہے؟ میاں صاحب اب جو چند دن آنے والے ہیں نا وہ اس قوم کے لیے بہت بھاری ہیں. جس کسان نے ڈی اے پی کی بوری 6500 روپے کی 9000 میں لی ہے، 9500 میں لی ہے، اب وہ فصل تیار ہو رہی ہے وہی گندم، وہ کس بھاؤ پہ بیچے گا، کس ریٹ پر قوم کو یا حکومت کو دے گا؟ اور اس وقت موجودہ صورتحال یوکرائن جو ایک بہت گندم جو ہے ایکسپورٹ کرنے والا بہت بڑا ملک ہے، وہاں سے ہماری گندم ہے، تو وہ بھی جنگی حالات میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں جو ہے وہ آٹے کی کمی کا بحران آنے والا ہے. جی میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، رشیا اور یوکرائن جو بہت بڑے ایکسپورٹر ہیں گندم کے، وہ بھی اس وقت حالت جنگ میں ہیں. ہماری پاکستان کی جو گندم ہے اس کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت خراب ہے، بہت قابل رحم ہے. اگر یہی حالت رہی تو آنے والے دنوں میں گندم جو عوام خرید سکے گی وہ کس ریٹ پہ خریدے گی؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی مافیاز کی تو آٹے کا ایسا بحران پیدا ہو جائے گا کہ وہ کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے. یہ مافیاز کی یہی صورتحال رہی ان حالات میں تو عوام کی اس مقدس ماہ میں کیا صورتحال ہو جائے گی؟ گھی کے والے سے، چینی کے والے سے، یا دوسری جو ایڈیبل پروڈکٹس ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ سبزیات ہیں، حتیٰ کہ جو ٹماٹرز وغیرہ ہیں، ان پہ کیا بنے گا؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے میاں صاحب کہ ہمارا ملک جو ہے وہ مافیاز کیا کر رہے ہیں، گورنمنٹ کتنی بے بس ہے، اور عوام جو ہے وہ اس کا کیا بنے گا، اور عوام کا پرسانی حال کیا ہے. تو اس میں جو وزراء حضرات کا جو بیان ہے کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپوزیشن کا کہ انہوں نے طریقے اعتماد پیش کر دیا اور عوام کا اس طرف سے دھیان ہٹا دیا. تو عوام کا پھر یہ عوام کہاں جائے گی؟ ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عوام کا پرسان حال جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام انتہائی بے بسی کی طرف جا رہی ہے. نہ عوام کی فکر گورنمنٹ کو ہے نہ اپوزیشن کو ہے. اپوزیشن اپنے مفادات کے لیے لڑ رہی ہے اور گورنمنٹ کو اپنے مفادات کی فکر پڑی ہوئی ہے. اور جو مافیاز ہیں وہ خوب عیاشی کر رہے ہیں. اس ماحول سے جو تمام قسم کے مافیاز ہیں وہ خوب عیاشی کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ دولت کما رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری سوچ سے کہیں زیادہ معاملات ہیں یہ. جی ناظرین، ابھی ہم نے جو مافیاز کے اوپر اختر گیانی صاحب سے تفصیلاً بات کی، تو اس سے ساری بات تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ ان مافیاز کے ہی رحم و کرم پہ ہے، اور اللہ کرے کہ ان مافیاز کے دل میں کوئی رحم آ جائے اس قوم کے متعلق، تاکہ اس قوم کو بھی زندہ رہنے کا حق مل سکے. اور اس موجودہ صورتحال میں تو حکومت کو اپنی پڑی ہے اور اپوزیشن کو اپنی پڑی ہے اور اپنے اپنے مفادات کی جنگ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قومیں ہوتی ہیں تو ملک ہوتا ہے، اور اچھے لیڈر وہی ہوتے ہیں جو قوم کو ایک اچھی سوچ دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے.